Assalamu alaikum students, good morning. Girls, I am your guided English teacher. Today I am going to teach you lesson 11, Little Men. It means Chote Aadmi. This lesson has been written by Louisa May Alcott. In this lesson we are going to learn about a boy whose name was Nat, and he was a newcomer to the school, and he is suffering from poor health, and he is adjusting to his new environment. He is making new friends with other friends, with other students, and Mr. Lawrence and Mr. Joe Beard and Mrs. Joe Beard are guiding him in this matter. गर्ल्स, आज अब तक हम लोगों ने लेसन लिटिल मैन का फर्स्ट हाफ पढ़ा था. आज हम लोग उसका नेक्स्ट हाफ स्टार्ट करेंगे. ये लेसन एक छोटे लड़के के बारे में जिसका नाम नेट था, जो स्कूल में एक नया आया था और उस नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था. आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स देख लें आप लोग. फर्स्ट वर्ड इज अरिथमेटिक. इट मीन्स रियाजी. टचिंग, दिल को छू जाने वाली. गुड हार्टेड, अच्छा दिल रखने वाले. ऑनर्ड, इज्जत अफजाई की. चैप, लड़का. अपील, कशिश या इल्तमास. एस्टैब्लिश्ड, फरोग दिया. हिंड्रेंसेस, रुकावटें. अम्यूजमेंट्स, तफरीहात. बीवर, हुद बलाओ. बीन्स, फलियाँ. स्लेंडर स्टॉक, नाजुक तना. फ्लोरिश्ड, नशोनुमा पाई. हमड, गुनगुनाया. पिंच्ड, चुटकी भरी. स्ट्रोक्ड, थपकी दी. हेल्थफुल, सेहत बख्श. पैटर्न, सरपरस्त. विस्टफुल, हसरत ज़दा. बेटा नेक्स्ट ट्रांसलेशन मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. थिंकिंग दैट अ लेसन इन लर्निंग टू हेल्प वन अनदर वॉज बेटर देन अरिथमेटिक जस्ट देन. मीनिंग्स लिखिएगा. लेसन इन लर्निंग, सबक सीखने में. बेटर, बेहतर. अरिथमेटिक, रियाजी. जस्ट देन, एन उस वक्त. सोचते हुए कि सबक सीखने में एक दूसरे की मदद करना एन उस वक्त रियाजी की निस्बत बेहतर था. ये सोचते हुए कि सबक सीखने में एक दूसरे की मदद करना एन उस वक्त रियाजी की निस्बत बेहतर था या रियाजी से बेहतर था. Mr. Beard told them about Nat, making such an interesting and touching little story out of it that the good-hearted lads all promised to lend him a hand. मीनिंग्स लिखिएगा. इंटरेस्टिंग, दिलचस्प. टचिंग, लिटिल स्टोरी. टचिंग का लिखेंगे दिल को छू जाने वाली. गुड हार्टेड, अच्छा दिल रखने वाले. लैड्स, लड़के. प्रॉमिस्ड, वादा किया. लेंड हिम अ हैंड, उसका हाथ बटाने का. मिस्टर बेयर ने उन्हें नेट के बारे में बताया. ऐसी दिलचस्प, दिल को छू जाने वाली कहानियाँ उनमें से बनाते हुए. ऐसी दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली छोटी कहानियाँ उनमें से बनाते हुए मिस्टर बेयर ने उन्हें नेट के बारे में बताया कि अच्छा दिल रखने वाले तमाम लड़कों ने उसका हाथ बटाने का वादा किया. And felt quite honored to be called upon to impart their stories of wisdom to the chap who could care after any kind of plant. बेटा आप लोगों ने मीनिंग लिखना है ऑनर्ड का. क्वाइट ऑनर्ड, काफ़ी इज्जत अफजाई. नेक्स्ट देखें. टू इम्पार्ट का लिखेंगे मुंतकिल करना. स्टोरीज ऑफ विजडम, दानाई की कहानियाँ. टू द चैप, लड़के तक. ट्रांसलेशन करने लगी हूँ इसकी मैं. एंड फेल्ट क्वाइट ऑनर्ड टू बी called upon to impart the stories of wisdom to the chap who could care after any kind of plant. और लड़के तक दनाई की कहानियों को मुंतकिल करने पर जोर देने के लिए काफ़ी इज़्ज़त अफजाई महसूस की, जो कि किसी भी किस्म के पौधे की देखभाल कर सकता था. और लड़के तक दानाई की कहानियों को, उनकी दानाई की कहानियों को मुंतकिल करने पर ज़ोर देने के लिए काफ़ी इज़्ज़त अफजाई महसूस की, जो किसी भी किस्म के पौधे की देखभाल कर सकता था. दिस अपील एस्टैब्लिश द राइट फीलिंग अमंग दैम. अपील का मीनिंग लिखेंगे आप लोग. इल्तमास. एस्टैब्लिश्ड, फ़रोग दिया. राइट फीलिंग, सही एहसास. इस इल्तमास ने उनके दरमियान सही एहसास को फ़रोग दिया. And Nat had few hindrances to struggle against, for everyone was glad to give him a boost up the ladder of learning. मीनिंग लिखेंगे hindrances, रुकावटें. To struggle, कोशिश करना.
اگینسٹ اس کے خلاف، اور نیٹ کو اس کے خلاف کوشش کرنے میں چند رکاوٹیں درپیش تھیں، اور نیٹ کو اس کے خلاف کوشش کرنے میں چند رکاوٹیں درپیش تھیں. فور کیونکہ ایوری ون واز گلیڈ ہر کوئی خوش تھا. ٹو گیو ہم اے بوسٹ، بوسٹ کا لکھیں گے حوصلہ افزائی. لیڈر آف لرننگ اس کا میننگ لکھیں گے سیکھنے کا عمل، اور ہر کوئی سیکھنے کے عمل میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے خوش تھا، اور ہر کوئی سیکھنے کے عمل میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے خوش تھا. Till he was stronger, much study was not good for him. However, Mrs. Joe Bear found various amusements in the house for him, while others were at their books. Meaning لکھے گا till اس وقت تک، study مطالعہ، however تاہم، amusements تفریحات، at their books اپنی کتابوں میں مگن. till he was stronger اس وقت تک وہ طاقتور تھا، زیادہ مطالعہ اس کے لیے اچھا نہ تھا. however تاہم مسز جو بیئر نے اس کے لیے گھر میں مختلف تفریحات تلاش کیں، جبکہ دوسرے اپنی کتابوں میں مگن تھے. اس وقت تک وہ طاقتور تھا، زیادہ مطالعہ اس کے لیے اچھا نہ تھا. تاہم مسز جو بیئر نے گھر میں اس کے لیے مختلف تفریحات تلاش کیں، جبکہ دوسرے اپنی کتابوں میں مگن تھے. بٹ his garden was his best medicine. میڈیسن دوا، لیکن اس کا باغ اس کے لیے بہترین دوا تھا. And he worked like a beaver preparing his little farm. بیور کا بیٹا میننگ لکھیں گے آپ لوگ اود بلاؤ. preparing تیار کرتے ہوئے، little farm چھوٹا فارم یا چھوٹے کھیت، چھوٹا کھیت. sowing his bees sowing بوتے ہوئے، beans پھلیاں. watching eagerly to see them grow eagerly شوق سے. and rejoicing over each green leaf rejoicing خوشی محسوس کرتے ہوئے. and slender stalk slender means نازک، stalk تنا. that shoot up پھوٹتا تھا. and flourish in the warm spring weather flourish نشو نما پاتا. warm springs weather گرم موسم بہار. ٹرانسلیشن کرنے لگی ہوں. اس کا لیکن اس کا باغ اس کے لیے بہترین دوا تھا. and he worked away like a beaver اور اس نے ایک اود بلاؤ کی طرح کام کیا. بیٹا اود بلاؤ ایک سمندری مخلوق ہے جو بہت ایکٹیو ہوتی ہے. وہ خود کو اسے ایک ریلیٹ کر رہا ہے کہ اس نے اسی کی طرح ایکٹیو ہو کے کام کیا. اپنا چھوٹا کھیت تیار کرتے ہوئے، اپنی پھلیاں بوتے ہوئے، شوق سے انہیں اگتا ہوا دیکھتے ہوئے، اور ہر سبز پتے اور نازک تنے پر خوشی مناتے ہوئے جو پھوٹتا تھا اور گرم موسم بہار میں نشو نما پاتا تھا. اس کو یوں ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اپنا چھوٹا کھیت تیار کرتے ہوئے، اپنی پھلیاں بوتے ہوئے، شوق سے انہیں اگتا ہوا دیکھتے ہوئے، اور ہر سبز پتے اور نازک تنا جو پھوٹتا تھا اور گرم موسم بہار میں نشو نما پاتا تھا، اس پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اس نے اود بلاؤ کی طرح کام کیا. Never was the garden more faithfully hoed faithfully وفاداری سے، hoed صاف کیا گیا. باغ کبھی اتنی وفاداری سے صاف نہ کیا گیا تھا. Mr. Bear really feared that nothing would find time to grow. Feared خوفزدہ تھے. Mr. Bear واقعی خوفزدہ ہو گئے کہ کسی بھی چیز کو اگنے کا وقت نہ ملے گا. Nat kept up such a stirring of soil. Kept up جاری رکھا. Stirring of soil مٹی میں کام. Nat نے مٹی میں کام کرنا جاری رکھا. So he gave him easy jobs in the flower garden or among the strawberries. بیٹا strawberries کو strawberry لکھیں گے آپ اردو میں. Easy jobs آسان کام. پس اس نے اسے پھولوں کے باغ یا اسٹرابری کے درمیان آسان کام دیے. where he worked جہاں اس نے کام کیا. and hummed means گنگنایا. as busily اتنی مصروفیت سے، اور اتنی مصروفیت سے گنگنایا. as the bees buzzing all about him buzzing بھن بھناتی، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اس کے گرد بھن بھناتی تھیں. This is the crop I like best, Mrs. Bear used to say as she pinched the once thin cheeks now getting plump and ruddy, or stroked the bent shoulders that were slowly straightening up with healthful work, good food, and the absence of that heavy burden, poverty. Meanings لکھ لیں. Best بہت زیادہ، used to say کہا کرتی تھیں، pinched چٹکی بھری، once ایک مرتبہ، thin cheeks پتلے گالوں، plump گول مٹول، روڈی
لال گلابی. اسٹروکڈ تھپکی دی. بینڈ شولڈرز جھکے ہوئے کندھے. اسٹریٹننگ اپ سیدھے ہو رہے. ہیلتھ فل ورک صحت بخش کام. گڈ فوڈ اچھی خوراک. ایبسنس غیر موجودگی. ہیوی برڈن بھاری بوجھ. پورٹی غربت. دس از دا کراپ آئی لائک بیسٹ. یہی وہ فصل ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مسز بیئر یوز ٹو سے مسز بیئر کہا کرتی تھیں ایز شی پنچ دا ون تھن چیکس جیسا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پتلے گالوں پر چٹکی بھری. ناؤ گیٹنگ پلمپ اینڈ روڈی جو اب گول مٹول اور لال گلابی ہو رہے تھے. اور اسٹروک دا بینڈ شولڈرز یا جھکے ہوئے کندھوں پر تھپکی دی. دیٹ ور سلولی اسٹریٹنگ اپ ود ہیلتھ فل ورک جو کہ آہستگی سے صحت بخش کام اچھی خوراک اور بھاری بوجھ غربت کی غیر موجودگی سے سیدھے ہو رہے تھے. اور جھکے ہوئے کندھوں پر تھپکی دی جو کہ صحت بخش کام اچھی خوراک بھاری بوجھ غربت کی غیر موجودگی کی وجہ سے سیدھے ہو رہے تھے. ڈیمی واز ہز لٹل فرینڈ. ڈیمی اس کا چھوٹا دوست تھا. ٹومی ہز پیٹرن اینڈ ڈیزی دا کمفرٹر آف آل ہز وولز. بیٹا پیٹرن کا میننگ لکھیں گے سرپرست. کمفرٹر تسلی دینے والا. ووز دکھوں. ڈیمی اس کا چھوٹا دوست. ٹومی اس کا سرپرست. اور ڈیزی اس کے تمام دکھوں میں تسلی دینے والا تھا. فور دو دا چلڈرن ور ینگر دین ہی. فور کیونکہ. دو اگرچہ. ینگر زیادہ چھوٹے. کیونکہ اگرچہ بچے اس کی نسبت یا اس سے زیادہ چھوٹے تھے. His timid spirit found a player in their innocent society. timid spirit کا میننگ لکھیں گے بزدل جان. found a player خوشی تلاش کی. innocent society معصومانہ معاشرہ. اس کی بزدل جان نے ان کے معصومانہ معاشرے میں خوشی تلاش کی. اس کی بزدل جان نے ان کے معصومانہ معاشرے میں خوشی تلاش کی. and rather shrunk from the rough sports of the elder lads. shrunk بچا ہوا. rather کسی حد تک. rough sports بری صحبت اور کسی حد تک بڑے لڑکوں کی بری صحبت سے بچا ہوا تھا. اور کسی حد تک بڑے لڑکوں کی بری صحبت سے بچا ہوا تھا. Mr. Lawrence did not forget him but sent clothes and books and kind messages and now and then came out to see how his boy was getting on or took him into town to a concert on which occasions Nat felt himself transported into the seventh heaven of bliss. پہلے یہاں تک آپ لوگ میننگس لکھ لیں. مسٹر لارنس ڈڈ ناٹ فارگیٹ ہم. مسٹر لارنس اسے نہ بھولے تھے. بٹ سینڈ کلوز اینڈ بکس اینڈ کائنڈ میسیجز. کائنڈ میسیجز کا میننگ لکھیں مہربان پیغامات. لیکن کپڑے اور کتابیں اور مہربان پیغامات بھیجتے تھے. یا یوں لکھ سکتی ہیں بلکہ کپڑے اور کتابیں اور مہربان پیغامات بھیجتے تھے. اینڈ ناؤ اینڈ دین کیم آؤٹ. ناؤ اینڈ دین کبھی کبھار. اینڈ ناؤ اینڈ دین کیم آؤٹ ٹو سی اور کبھی کبھار یہ دیکھنے کے لیے باہر آتے ہاؤ ہز بوائے واز گیٹنگ آن کہ اس کا لڑکا کیسا جا رہا تھا. اور ٹک ہم انٹو ٹاؤن ٹو اے کانسرٹ. کانسرٹ کا میننگ لکھیں گی محفل موسیقی یا اسے قصبے میں محفل موسیقی میں لے جاتے تھے. آن وچ اوکیزنز جن مواقع پر. نیٹ فیلٹ ہمسیلف نیٹ نے خود کو محسوس کیا. ٹرانسپورٹڈ منتقل کیا ہوا. سیونتھ ہیون آف بلیس خوشی کے ساتویں آسمان پر. جن مواقع پر نیٹ نے خود کو خوشی کے ساتویں آسمان پر منتقل کیا ہوا پایا. فور کیونکہ ہی وینٹ ٹو مسٹر لارنس گریٹ ہاؤس کیونکہ وہ مسٹر لارنس کے بڑے گھر گیا تھا. سو ہز پریٹی وائف اینڈ لٹل فیری آف اے ڈاٹر. لٹل فیری پری نما اس کی خوبصورت بیوی اور پری نما بیٹی کو دیکھا. ہیڈ اے گڈ ڈنر اچھا رات کا کھانا کھایا. اینڈ واز میڈ سو کمفرٹیبل کمفرٹیبل پرسکون اور اتنا پرسکون کر دیا گیا. دیٹ ہی ٹاکڈ کہ اس نے بات کی. اینڈ ڈریمڈ اور خواب دیکھا. آف اٹ اس کا. فار ڈیز اینڈ نائٹس کئی دنوں اور راتوں تک. آفٹر ورڈ اس کے بعد. کیونکہ وہ مسٹر لارنس کے بڑے گھر گیا. اس کی خوبصورت بیوی اور پری نما بیٹی کو دیکھا. اچھا رات کا کھانا کھایا تھا اور اتنا پرسکون کر دیا گیا کہ اس نے اس کے بعد کئی دنوں اور راتوں تک اس کی بات کی اور اس کا خواب دیکھا.
It takes so little to make a child happy that it is a pity in the world so full of sunshine and pleasant things. It takes so little, بہت کم وقت لگتا ہے to make a child happy, ایک بچے کو خوش کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے. That کہ it is a pity, یہ قابل رحم بات ہے. Pity means قابل رحم. In the world, دنیا میں. Full of sunshine, sunshine کا لکھیں گے سورج کی روشنی سے بھرپور. Pleasant things, خوشگوار چیزوں. That کہ there should be any wistful faces, wistful کا بیٹا میننگ لکھیں گے حسرت زدہ چہرے. Empty hands, خالی ہاتھ. Lonely little hearts, تنہا چھوٹے دل. ایک بچے کو خوش کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے کہ سورج کی روشنی اور خوشگوار چیزوں سے بھرپور دنیا میں یہ قابل رحم بات ہے کہ شاید کوئی حسرت زدہ چہرے، خالی ہاتھ یا تنہا چھوٹے دل ہوں گے. گرلس، یہ آپ تھا آپ کا لیسن. آئی ہوپ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں.